آج ہماری جو کلاس ہے وہ عربی گرامر سے متعلق ہے. انشاءاللہ اس کلاس میں ہم گرامر کے جو پوائنٹس ہیں، جو بیسک چیزیں ہیں، کوشش کروں گی شارٹ میں، اور اگر کہیں ڈیٹیل بھی شامل کرنی پڑی تو انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں ہم جانیں گے. لیکن کوشش کیجیے گا کہ ابھی تھوڑا تھوڑا ہے اور اس کو ابھی سے کور کر لیں، کیونکہ آگے جا کے آپ کی گردانیں شروع ہو جائیں گی تو وہ پھر کافی مشکل پیش آتی ہے. اس کو یاد کرنا، یاد رکھنا، واحد کا صیغہ، تثنیہ کا، جمع کا، پھر مذکر کا، مؤنث کا، متکلم کا. ٹھیک ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اس جو ہے لیسن تک پہنچے تو پہلے والے آپ کو اچھے سے یاد ہو چکے ہوں، پھر ہی آپ کو فائدہ ہوگا. انشاءاللہ. اور اگر یہ اچھے سے کور کر لیں گے نا تو پھر آگے جا کے آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ کو بہت ایزی لگے گا کہ مطلب کیسے کیسے ہم نے گردانے کرنی ہے، کیسے ماضی سے مضارع کرنا ہے، مضارع سے ہم نے آگے امر کرنا ہے، نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، فائل کرنا ہے، مفعول کرنا ہے، تفعیل. نظر آ رہی ہے سب کو؟ جی آ رہی. نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اچھا، جیسے کہ پہلے لیسنز میں ہم نے پڑھا تھا، جو ہمارا پہلا سبق تھا اس میں ہم نے علم صرف کی تعریف پڑھی. علم صرف جو ہے اس کے فائدہ ہم نے جو تھا وہ پڑھا، پھر چند ضروری اصطلاحات جو ہیں وہ ہم نے پڑھی، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے زمانہ کے بارے میں پڑھا، وقت کے بارے میں پڑھا، وقت کی اقسام کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا، اس کی مثالیں سمجھی. یہ ساری باتیں میں اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں وہ سارا جو لیسن ہے، پہلے اسباق ہیں، وہ اچھے سے جو ہے آپ کی نظروں کے سامنے آ جائیں، تاکہ آج کا جو سبق ہے وہ سمجھنے میں آپ کو آسانی حاصل ہو. آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے فعل مضارع کی تعریف. فعل مضارع کی تعریف. اب فعل مضارع جو ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ زمانہ وقت کو کہتے ہیں اور زمانے تین ہیں: ماضی، گزرا ہوا زمانہ، حال، موجودہ زمانہ، مستقبل، آئندہ زمانہ. اسی طرح ہم نے پڑھا کہ فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرا ہوا زمانہ بتائے. آج فعل مضارع یعنی وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے. اب ماضی میں ہم نے پڑھا کہ وہ فعل جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، لیکن فعل مضارع جو ہے اس میں موجودہ یعنی حال اور آئندہ یعنی مستقبل کا زمانہ جو ہے وہ پایا جائے گا. اب فعل مضارع کی تعریف ہم نے کیا کی؟ وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضربو، یضربو. اب ماضی میں ہم نے صیغہ کیا لکھا تھا؟ فعل ماضی جو ہے اس کی تعریف تھی کہ وہ فعل وہ وقت جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے. جب ماضی کا ہم نے صیغہ لکھا تھا تو ہم نے لکھا تھا ضربا. بالکل ماشاءاللہ، ضربا. ٹھیک ہے، اب یہاں جو ہے یضربو ہے. ٹھیک ہے، یضربو جو ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے ہم نے یا جو ہے وہ لگا دی اور یہ مضارع کا صیغہ جو ہے وہ بن گیا. اب ضربا جب ہم نے کیا تھا تو اس کا ہم نے معنی کیا تھا مارا اس نے. ٹھیک ہے، یضربو جب ہم لکھیں گے، مضارع کا صیغہ لکھیں گے تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ یضربو فی الحال مارتا ہے وہ، یا آئندہ مارے گا وہ، یعنی وہ مارتا ہے یا مارے گا. مارتا ہے یعنی موجودہ زمانے میں، حال کے زمانے میں، یا آئندہ مارے گا مستقبل کے زمانے میں. تو اس صیغے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اس کا جو معنی کیا گیا ہے اس میں حال کا زمانہ بھی آ گیا اور آئندہ زمانہ بھی آ گیا، جو کہ فعل مضارع کی تعریف میں شامل ہے. دوبارہ سے اس بات کو آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں. فعل مضارع جو ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ وقت جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. اب ماضی جو تھا وہ ہم نے فعل ماضی میں کور کر لیا. اس کے بعد حال اور مستقبل جو ہے یہ دونوں زمانے جو ہیں یہ مضارع میں پائے جائیں گے. فعل مضارع کے صیغے میں یہ دونوں زمانے پائے جائیں گے. جیسا کہ ہم نے اس کی مثال دیکھی، یضربو وہ مارتا ہے
या वो मारेगा। वो मारता है यानी मौजूदा जमाने में, और वो मारेगा यानी मुस्तकबिल के जमाने में या आइंदा जमाने में। इसी तरह कुछ और मिसालें हैं जो हम समझेंगे। फेल मुजारे, जैसे कि हमने इसकी तारीफ पढ़ी कि फेल मुजारे वो फेल है जो मौजूदा या आइंदा जमाना बताए। जैसे हमने मिसाल पढ़ी, यजरिबू फिलहाल मारता है वो, या आइंदा मारेगा वो। इसी तरह यहाँ जो है मिसाल है, जैसे कि मैंने पहले लेसन में भी आपको बताया था, अगर हम वाहिद का लफ्ज बोलते हैं तो मिसाल है, लेकिन जब जमा ज्यादा मिसालें हो जाती हैं तो फिर उसे हम इमसाल कहेंगे, यानी ये जमा का सीगा है। मिसाल, एक मिसाल को एक से ज्यादा है तो उसको फिर हम इमसाल कहेंगे। इसी तरह यहाँ जो है कुछ मिसाल हैं, कुछ मिसालें हैं, उर्दू में कहेंगे तो आप मिसालें भी कह सकते हैं, ठीक है, अरबी में इमसाल बोलेंगे। अब यहाँ कुछ मिसालें हैं। सबसे पहले यफ़अलु। अब इससे पहले जो हमने मिसाल समझी थी वो थी यज, ठीक है, रिबो यजरिबू, ठीक है। अब यहाँ ये बिल्कुल इसके वजन पे है, लेकिन यहाँ आइन जो है, अगर हम देखें यजरिबू जो है, यफ़अलु जो है हम लिखें तो आप देखें ये बिल्कुल सेम सेम इसकी हरकत जो है वो नहीं आ रही। कैसे? यहाँ पे फतह है, यहाँ भी फतह है, यहाँ फा के ऊपर जज्म है, इस पे भी जज्म है, आइन के ऊपर फतह है, लेकिन यहाँ रा जो आइन के वजन पे आ रहा है इसके नीचे जेर है, ठीक है। और आखिर में इस पे दम्मा आ रहा है, इस पे भी दम्मा आ रहा है, ये भी सेम हरकत हैं। लेकिन हमें कैसे पता चला कि यफ़अलू जो है अगर हम यज़रिबू लिखते हैं तो ये फेल मुजारे का सीगा कैसे हुआ? बिल्कुल इसके वजन पे तो नहीं है, क्योंकि पहले हर्फ पे यहाँ यफ़अलू पे जबर है, यहाँ भी जबर है, यहाँ सेकंड वाला जो इसका लेटर है उस पे जज्म है, यहाँ भी जज्म है, लेकिन यहाँ आइन के ऊपर जो है जबर है और यहाँ रा के ऊपर जेर आ रहा है, कसरा आ रही है, और आखिर वाली जो हरकत है वो सेम है। हमने इसे फेल मुजारे का सीगा क्यों कहा? क्योंकि इसके शुरू में या है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसे हरूफ जब हम दाखिल कर देते हैं फेल माजी पे तो वो माजी से मुजारे बन जाते हैं, जिसमें से एक अलामत या है। जैसे माजी का सीगा था फाअला, फाअला से हमने ये यफ़अलू बना दिया। इंशाल्लाह आगे जब हम फेल मुजारिया का कायदा देखेंगे तो उसमें ये आपको बात अच्छे से समझ आ जाएगी। अभी जो समझाने का मकसद था वो यही था कि जो फाअला है उसके 3 वजन होते हैं। हमने जो है माजी में फाअला किया, माजी में हमने फाअला किया, फाअला से यफ़अलू हुआ। फाअला माजी है और यफ़अलू जो है ये मुजारे है। इसी तरह ज़हाबा, यज़हाबू। अब यज़हाबू जो है हमने पहले माजी में किया था ज़हाबा, ज़हाबा से हमने यज़हाबू कर दिया मुजारे। इसी तरह यफ्ताहू जो है ये मुजारे का सीगा है, और इससे माजी का सीगा हमने क्या किया था? फतहा फाताहा, फाताहा, ठीक है। फाताहा हमने माजी का किया था और यफ्ताहू जो है ये मुजारे है। अब यालमू ये मुजारे का सीगा है, आलमा ये माजी का सीगा है, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है कि जब हम माजी से मुजारे पे आते हैं उसमें कुछ हरूफ की ज्यादती की जाती है। इंशाल्लाह बाकी मजीद डिटेल के साथ जब आप मुजारे की गर्दान करेंगे तो उसमें समझेंगे कि वो कौन कौन से हरूफ है जो हम फेल मुजारे के शुरू में लगाते हैं तो वो माजी से मुजारे बन जाता है। अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे? सिर्फ या, कि माजी के सीगे जो हैं उनके शुरू में जब या आ जाता है तो वो माजी से मुजारे बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अब ये मिसालें हैं, यफ़अलू जो है ये मुजारे का सीगा है और माजी का सीगा इससे क्या था?
فعلا فعلا، بالکل ماشاءاللہ۔ اب جب فعلا تھا، فعلا کا ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ اس کیا اس نے بالکل بالکل، اسے ایک مرد نے کیا یا کیا اس نے، ٹھیک ہے، مطلب کب کیا؟ گزشتہ زمانے میں۔ لیکن جب ہم یفعلو جو ہے یہ کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی جو ہے وہ بدل جائے گا۔ فعلا کا معنی ہم نے کیا اس نے، یفعلو جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور جب یفعلو کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو ہم اس میں موجودہ اور آئندہ زمانہ جو ہے وہ شامل کریں گے، جیسے یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا۔ بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، وہ کرتا ہے یا کرے گا، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ حال کے زمانے میں کرتا ہے یا آئندہ زمانے میں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ پہلی مثال یفعلو جو ہے اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ وہ کرتا ہے یا کرے گا، بالکل ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب جو یذہبو ہے یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ جب ہم نے ماضی میں کیا تھا تو ماضی میں یہ کیا تھا؟ گیا وہ ذہبا تھا، بالکل بالکل، ذہبا تھا، ٹھیک ہے۔ ذہبا گیا وہ یعنی زمانہ گزشتہ میں ماضی میں گیا۔ لیکن جب ہم نے اسے یذہبو جو ہے اس کا کیا فعل مضارع میں اس کو لے کے آئے تو اب یہاں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ جاتا ہے یا ہو جائے گا۔ بالکل ماشاءاللہ، جاتا ہے یا جائے گا، یعنی ہم نے اس میں فعل حال اور فعل مستقبل داخل کر دیا۔ اسی طرح یفتح، اس کا صیغہ ہم نے فعل ماضی میں کیا کیا تھا؟ فاتحہ، بالکل ماشاءاللہ، فاتحہ، اور ہم نے ترجمہ کیا کیا تھا؟ کھولا اس نے وہ کھولے گا۔ بالکل، ماضی میں ہم نے جو کیا تھا کھولا اس نے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور یفتح جب ہم اس کو مضارع میں داخل کرتے ہیں تو یہاں اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ کھولتا ہے بالکل ماشاءاللہ، بالکل، کھولتا ہے یا کھولے گا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد یعلمو، ٹھیک ہے، اس کا ماضی کا علامہ کا ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ پڑھتا ہے، جانا اس نے، ٹھیک ہے، جی، جانا اس نے۔ جب ہم نے یعلم فعل مضارع کیا جانتا ہے یا جانے گا، یعنی زمانہ حال میں یا زمانہ مستقبل میں، یہ اس کا ترجمہ ہو گیا۔ اب میرے خیال سے آپ کو الحمدللہ سمجھ آ گئی ہوگی کہ جب ہم ماضی میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ 3 حروف اصلی کے وزن پہ آتا ہے، فعلا کے وزن پہ صیغہ آتا ہے۔ جب ہم مضارع میں کرتے ہیں تو اس کے شروع میں یا داخل کر دیتے ہیں اور وہ ماضی سے مضارع بن جاتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور علامات بھی ہیں جو جب ہم گردان جو ہے مکمل کریں گے، گردان کے 14 صیغے مکمل کریں گے تو اس میں پھر وہ مزید وضاحت کے ساتھ پڑھیں گے کہ جب ہم فعل ماضی سے فعل مضارع میں داخل ہوتے ہیں تو کون کون سی علامات ہیں جو ہم فعل ماضی کے صیغوں کے شروع میں یا آخر میں یا درمیان میں داخل کرتے ہیں، جس سے وہ جملے جو ہیں وہ صیغے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ اب یہاں صرف یہ ہم نے یاد کیا کہ جب فعل ماضی سے مضارع بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے تو اس کے شروع میں یا داخل ہوتی ہے، اور دوسرا ہم نے کیا فرق سمجھا کہ ماضی میں ہم لوگ گزرے زمانے کے ساتھ معنی کرتے ہیں، مثال کے طور پہ فعلا کیا اس نے، یعنی گزرے زمانے میں۔ لیکن جب ہم ماضی سے مضارع میں آ جاتے ہیں یفعلو کرتا ہے یا کرے گا، بالکل ماشاءاللہ، کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب ماضی میں ہم نے گزرا زمانہ جو ہے اس کو سامنے رکھا، اور مضارع میں ہم نے جب ترجمہ کیا تو اس میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کو ہم نے شامل کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا آپ کا لیسن ہے جس میں ہم نے کیا سیکھا کہ فعل مضارع جو ہے اس کی تعریف وہ فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانہ بتائے، جیسے یضربو فی الحال مارتا ہے،
वो या आइंदा ज़माने में मारेगा, और उसके बाद हमने ये चंद मिसालें समझी और इसके जो माने मफहूम है वो हमने समझे। फ़र्क समझा कि फ़ेल मुज़ारे जो है जब माजी से मुज़ारे का सीगा बनाएंगे तो क्या तब्दीली आएगी, माजी से मुज़ारे का सीगा बनाएंगे तो माने में क्या चेंजिंग आएगी। ठीक है इंशाल्लाह। अब आप लोग क्या करेंगे, फेल मुजारे की तारीफ जो है हर्फ ब हर्फ याद करेंगे, इसकी मिसालें याद करेंगे, और इसके अलावा जो है आप लोग तीन तीन मिसालें जो है कुरान करीम से खुद सर्च करेंगे। ठीक है, और सर्च करके आप लोग मुझे सेंड करेंगे ताकि उससे आप लोगों को इस बात का अंदाजा हो और मुझे भी कि आप लोगों को किस हद तक जो है इसकी समझ आई है। अभी किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। जी बजी, मैंने पूछना था, फेल तो काम को कहते हैं, लेकिन मुजारे से मुराद मौजूदा जी और जी आइंदा आने वाला। बिल्कुल। अब बिल्कुल माशाल्लाह आपका सवाल अच्छा है। देखें, हमने पढ़ा था ना कि जमाना जो है वो तीन तरह का होता है। जी ठीक है, बिल्कुल, वो तो पता है मुझे। ठीक है, माजी, माजी, जमाना हाल और जमाना मुस्तकबिल। हाल है। जी ठीक है। अब जमाना माजी जो है इसमें तो हमने पढ़ लिया, माजी कहते हैं जो गुजर जाता है। ठीक है, हाल जो मौजूदा हो रहा होता है, और मुस्तकबिल आइंदा। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब ये जो माजी है इसमें तो हमने जो पढ़ा कि गुजरा हुआ जमाना, जो जितने भी हमने सीगे किए उन सब का तर्जमा वो होगा जो गुजरे हुए जमाने में किया गया। लेकिन जो मुजारे है, जैसे माजी है फेल माजी, ठीक है, फेल हाल, फेल मुस्तकबिल। माजी में तो गुजरा जमाना आ गया, लेकिन जो फेल हाल और फेल मुस्तकबिल है इनको फेल मुजारे का नाम दिया गया है। ये मैं इनको जी जी, फेल कहते हैं ना काम को, और माजी गुजरा हुआ काम। फेल मुजारे जो है इसी तरह जैसे फेल माजी में गुजरा हुआ काम जो है, गुजरे हुए काम को फेल माजी करार दे दिया गया है। इसी तरह जो जमाने हाल और जमाने मुस्तकबिल में जो काम होगा उसको मुजारे, फेल मुजारे का नाम दे दिया गया है। तो बिल्कुल, मतलब फेल काम और मुजारे जो मौजूदा जी या आइंदा हो। हाल है, जी बिल्कुल, मुजारे हाल। या बिल्कुल हाल इसका और मुस्तकबिल भी आप कह सकते हैं। फिर इसका मतलब ये समझ आया मुझे कि फिर हमने वो न, ये दोनों हो जाएंगे तो फिर हमने अलहदा अलहदा से मुस्तकबिल का नहीं करना, उसके फिर मुस्तकबिल नहीं होगा, फिर फेल वो दोनों मुजारे में ही फेल हाल और फेल मुस्तकबिल दाखिल है। दोनों। हाँ, जी जी लेकिन जी उर्दू में तो हम तीन करते हैं, फिर ये अरबिक में दो होंगे। जी जी, फेल अरबिक में दो होंगे, और फिर इसके बाद ये आएगा फेल अमर आएगा, फेल नहीं आएगा। फिर माजी की भी इकसाम आएंगी, माजी करीब आएंगी, माजी बईद आएगी, माजी इस्तमरारी आएगी। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे फिर इनकी जितनी भी जो टाइप्स हैं, जो कैटेगरीज हैं, सारा फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी डिटेल जो है वो आप समझते जाएंगे। अभी सिर्फ आप लोगों को बेसिक्स बताए जा रहे हैं ताकि आगे चल के जैसे जैसे आप डिटेल में दाखिल होते हैं आपको ये सारी बातें पहले से पता हों, आपको इनसे जो मार्फत है वो पहले से ही हासिल हो। तो फिर जैसे उर्दू में हमने तीन जमानों की अलग अलग डेफिनेशन, अलग अलग सेंटेंस बनाए, लेकिन बिल्कुल अरबिक में हम दो के बनाएंगे। फेल मुजारे में प्रेजेंट वो आ जाएगा, फ्यूचर भी आ जाएगा और प्रेजेंट भी आ जाएगा। बिल्कुल, जो फेल माजी है उसमें सिर्फ पास्ट होगा, और फेल मजारे में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाएंगे ठीक। और बाजी इसमें इंशाल्लाह। मैंने एक दूसरी बात नोट की, हमेशा एंड पे बस सिर्फ दम्मा ही आएगा, यानी पेश ही आएगा, इरम ये या जब हम गर्दान करेंगे ना, ठीक है, जब फेल मजारे की गर्दान करेंगे उसमें फिर सारी डिटेल के साथ आप समझे। अभी ये जो यफ आलू है ना, ये सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। वाहिद मुस्तकबिल। ठीक है, तो ये अभी जो हमने जो यफ आलू है, जी, नहीं जी ये सीगा वाहिद मुजक्कर गायब है। अब मुजक्कर गायब है, इससे जब मुन्नस गायब बनेगा तो इसमें तब्दीली आएगी। ठीक है, तस्निया मुजक्कर गायब बनेगा तो तब्दीली आएगी, जमा मुजक्कर गायब बनेगा तो तब्दीली आएगी, वाहिद मुन्नस गायब बनेगा तो तब्दीली आएगी, तस्निया मुन्नस गायब बनेगा तो, जमा मुन्नस गायब बनेगा तो, फिर उसके बाद मुतकल्लिम के जो सीगे हैं वाहिद मुतकल्लिम बनेगा तब तब्दीली आएगी, जमा मुतकल्लिम बनेगा तो। ये तब समझेंगे जब आप लोग फेल मजारे की गर्दान करेंगे। जी नहीं बिल्कुल वो तो
ٹھیک ہے. جی نہیں میرا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اگر ہم جو صیغے ہم نے دیکھنے مطلب ہم نے یہی دیکھنا ہے کہ نا اینڈ پہ اس کا پیش یا یعنی جیسے جی، وہ یفعلو کے وزن پہ آپ نے ڈھونڈنا ہے، فلوں ٹھیک کے ہے. وزن پہ ڈھونڈنا ہے. جی جیسے ہم نے بالکل. کیا یضربو، یس یہ رکھو. یہ بھی آپ نے نہیں ڈھونڈنا، کیونکہ اس کی وضاحت کا آپ لوگوں کو نہیں پتا. نہیں پتا. جی بالکل نہیں میرا مطلب ہے. یکتبو ٹھیک ہوگا، کاتبہ سے یکتبو. یکتبو، یکتبو کیسے ٹھیک ہوگا؟ یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. یکتبو یہاں پیش آگے بیچ میں نہیں، غلط ہو گیا یہ. یفعلو، یکتبو یکتبو. یکتبو جو ہے یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، لیکن یہ تب آپ لوگ سرچ کریں گے جب آپ اس کی وضاحت سمجھ چکے ہوں گے. یفعلو. ٹھیک ہے، ابھی صرف آپ لوگ کون سا صیغہ ڈھونڈیں گے؟ واحد مذکر غائب کا جو یفعلو کے وزن پہ کے ہوگا. وزن پہ ہو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سارے سیم ٹو سیم اسی وزن پہ ہو. اب جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، ابھی اسی کو ہم لے لیتے ہیں یفعلو، ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے صیغہ ہے یذهبو. یذهبو، اس کو تھوڑا سا نیچے لکھتی ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. یس، اب دیکھیں یہ یا ہے بالکل یا کے وزن پہ، یہ جو ہے بالکل اس کے وزن پہ، یہ اس کے وزن پہ، یہ اس کے وزن پہ. اب اس میں یفعلو میں کتنے حرف ہیں؟ یا، کاف، عین، لام. اور یذهبو میں کتنے حرف ہیں؟ یا، چار. ٹھیک ہے، زال، ہا، با. اب دیکھیں یہ ایک ہی وزن پہ آ رہے ہیں نا. جی بالکل. ٹھیک ہے، اب یفعلو جو ہے، یفعلو میں 4 حرف ہیں، یذهبو میں بھی 4 حرف ہیں. اگر ہم ان کی حرکات پہ غور کریں تو حرکات بھی سیم ہے. اس یا پہ بھی فتح ہے، اس یا پہ بھی فتح ہے. اس زال پہ کیا ہے؟ جزم ہے. اس فا پہ جزم ہے. اس ہا پہ زبر ہے. اس آئین پہ زبر ہے. اس با پہ پیش ہے. اس لام پہ پیش ہے. حرکات بھی سیم سیم آ رہی ہیں اور وزن بھی سیم آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ میں سے مجھے جو ہے سعدیہ ہیں ہمارے ساتھ؟ سعدیہ ہیں کلاس میں؟ اچھا رحیلہ، آپ مجھے بتائیں کہ فعلا کے بارے میں نے کیا بتایا تھا؟ جی، فعلا کا آپ نے بتایا کہ جب اس کو ہم ماضی میں کرتے ہیں تو فعلا کیا اس نے، اور جب اس کو ہم نے مضارع میں فعلا جو ہے، جو فا عین لام جو ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ یہ 4 حرف ہیں. 4 حرف ہیں فا عین اور لام؟ جی 4 حرف ہیں. نہیں، یہ حروف کیا انہیں حروف تہجی ہیں 4. اقرا آپ بتائیں. عین. فعلا 3 حروف ہیں. جی جی، ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ واحد کا صیغہ ہے، جیسے کہ ماضی کا نہیں، فعل ماضی. سب آپ بتائیں. فا عین لام کو کیا کہا جاتا ہے؟ فعلا. صرف سبا بتائیں گی، جس سے میں پوچھوں گی وہی صرف بتائیں گے. جن سے پوچھا گیا اور انہوں نے نہیں آیا وہ صرف آپ سن کے ویٹ کریں گے. جی سبا بتائیں. فعلا وہ جو گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے. ارم آپ بتائیں. تھوڑی سی توجہ کریں. مومی آپ بتائیں. ماضی تاریخ. نہیں، اب جو میں بتانے لگی ہوں نا، اس کو دوبارہ کبھی بھولنا نہیں ہے. میرے خیال سے vowels ہیں لیکن I don't know عربک میں مجھے بھول گیا ہے. میں بتاؤں، مجھے یاد ہے. اصلی جی اصلی عائشہ نو سوری، اصلی تھا مجھے یاد. عائشہ بتائیں کیا ہے یہ؟ فعلا فا عین لام حروف اصلی ہیں. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، فا عین لام جو ہے یہ حروف اصلی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے علاوہ جو حرف آتے ہیں انہیں حرف زائدہ کہا جاتا ہے، کہ وہ زائد حروف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب فعلا جو ہے، اگر اس کے وزن پہ آپ کوئی ایسا صیغہ رکھتے ہیں کہ فا عین لام پہ، جیسے اب میں نے یہاں جو ہے یذهبو لکھا، اس میں جو ہے مجھے بتائیں کہ فا کے وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ فا کے وزن پہ فائی آ رہا ہے، یا آ رہا فا ہے. کے وزن پہ، فا کے وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ یا. زا. عائشہ آپ بتائیں. آپ کس میں پوچھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں صاف صاف تو نظر آ رہا ہے فا کے وزن پہ کیا ہے. جی بالکل زا آ رہا ہے. زا، سوری میرے ٹھیک دھیان ہے، میں. آئین کے وزن پہ کیا آ رہا ہے؟ ہاں.
لام کے وزن پہ با دال، دال آ رہا ہے، با 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 اسکرین اچھا نظر آ رہی ہے سب کو، بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب یہ دیکھیں ہم نے جو یہ فا، عین اور لام حروف اصلی ہیں، حروف اصلی کا جب ہم نے وزن کیا تو اس وزن پہ 3 حروف آئے. پہلا زا دال، دوسرا ہا اور ہا تیسرا با. با اب اس بات کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو یذہبو ہے، یذہبو میں حروف اصلی کون سے ہیں؟ جی ذهب حروف اصلی ذهب بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم جو ہے وزن کرتے ہیں یفتہو، یفتہو جو ہے کہ یفتہو فتح فتح انہا بالکل بالکل فاتح. بالکل ماشاءاللہ ٹھیک ہے. فاتحہ جو ہے یہ یفتہو میں سے حروف اصلی نکلیں گے کیونکہ یہ فعلا کے وزن پہ آ رہے ہیں. جی اب میرے خیال سے آپ لوگوں کو جو ہے اس کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، حروف اصلی کے بارے میں اب آپ نہیں بھولیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی نہیں بولوں انشاءاللہ. اچھا اب یہ جو یا لمو ہے جی، باجی اس کو واول کہہ سکتے ہیں ذہن میں رکھنے کے لیے. ارم آگے جا کے ہم اس کی ڈیٹیل بھی پڑھیں گے اوکے انشاءاللہ. میں ٹھیک یہ ہے. کیونکہ بالکل جیسے انگلش کے ہوتے کیونکہ ہیں نا جو فعل مضارع ہے اس میں عطین آتا ہے، واو الف یا جو ہے اس کو بھی ایک جو ہے یہ کہہ لیں کہ کمبینیشن دیا گیا ہے، کمبینیشن کا نام دیا گیا. آگے جا کے پھر ہم ایسے سمجھیں گے جیسے ہم نے حروف مستعلیہ کا پڑھا تھا نا کہ 7 ہیں اور ان کا جو کمبینیشن پھر ہم نے پڑھا تھا خصا داغتین، ٹھیک ہے جی کز. جی بالکل اسی طرح یہ جو حروف اصلی ہیں، حروف زائدہ ہیں یا فعل مضاریہ میں جو حروف ایکسٹرا حروف جو ہے ہم داخل کرتے ہیں تو فعل ماضی سے مضارع ان کا جو کمبینیشن ہے نا وہ آگے جا کے پڑھیں گے، ان کا جو مجموع ہے اوکے انشاءاللہ پھر ایزی ہو جائے گا یاد رکھنے کے انشاءاللہ. ابھی جو ہے لیے. ابھی یہ جو یا لمو ہے، یفعلو کے وزن پہ اگر ہم لکھتے ہیں یفعلو اور عالم یا لمو، یا لامو. اب یہاں فا، عین، لام، تو اس میں سے کون سے 3 حروف اصلی نکلے؟ عین علم لام علم جی علامہ. علم بالکل ٹھیک ہے. ابھی امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پھر بھی اگر کچھ بھی آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں، ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا اب تک ہمارے جتنے بھی اسباق گزر چکے ہیں اچھے سے جو ہے اس کو ذہن نشیں کریں تاکہ آگے جا کے جیسے جیسے ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے تو آپ کو کسی طرح کی بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان الفاظ میں عربی گرامر جو ہے وہ سمجھائی جائے اور امید کرتی ہوں کہ آپ بھی اسی طرح اس کو اچھے سے جو ہے سیکھیں گے. نہیں آ رہی ہے سمجھ ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.